السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیف الحال ایھا الطلاب؟ اهلا بكم في هذا الدرس۔ قد قرأنا أمس أن هناك صديقان وأحد الأصدقاء اتصل بصديقه وهو يسأل عنه عن عدم الحضور في مأدبته، وهو ماذا سيقول؟ إن شاء الله سنقرأ في هذا الدرس. علي: نعم، أنا متأسف جدا ومقصر والله۔ ہاں، انا میں، متاسف، تاسف یا تاسف سے اس میں فاعل ہے، افسوس کرنا، مجھے افسوس ہے، کہتے ہیں نا آئی ایم سوری، تو انا متاسف جدا ومقصر واللہ۔ مقصر، قصر یقصر، باب تفعیل، جی اس میں فاعل، بالکل اس میں فاعل، باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے، معنی کوتاہی کرنا، کسی کام میں کوتاہی کرنا۔ مثلا لماذا تقصر فی دروسک، تم اپنے سبق میں کوتاہی کیوں کرتے ہو؟ لماذا تقصر فی هذا الدرس انه قصر فی تمرینہ وغیرہ۔ تو قصرہ کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، ہاں مجھے بڑا افسوس ہے اور واقعی، واللہ بخدا مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ وَمَعَكَ حَقٌّ لِلشَّكْوَى ضدی، معَكَ حَقٌّ، آپ کو حق ہے، یو ہیو رائٹ، آپ کو پورا حق ہے، للشکویٰ، شکایت کرنے کی، ضدی، میرے خلاف شکایت کرنے کا آپ کو پورا حق ہے۔ یہ جملہ ہم اپنے کلام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ معک حق للذہاب، آپ کو جانے کا حق ہے، معک حق للکلام، آپ کو بولنے کا حق ہے نا، تو اسے ہم اپنے جملوں میں بھی استعمال کریں۔ یہ سب چیزیں جو میں بتا رہا ہوں نا الگ سے، اس کو آپ اپنی کاپی میں بھی جملوں کے طور پر لکھے رہیں۔ میں تو ایک جملہ بول دے رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اور آپ اس کے علاوہ کافی ساری مثالیں لا سکتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کو میرے خلاف شکایت کرنے کا حق ہے۔ الا اننی کنت معذورا، یہ غلطی ہو گئی ہے، معذورا اس میں مفعول ہے، لیکن میں معذور تھا فی ذالک الوقت، اس وقت میں معذور تھا، یعنی میرے پاس ایک عذر تھا۔ فلم اقدر علی المشارکۃ فی مثل هذه المناسبۃ السعیدۃ رغم تصمیم برنامجی لذالک۔ فلم اقدر، میں نہیں کر سکا، لم استطع اس کے مترادف ہم استعمال کر سکتے ہیں، لم استطع، ما کان بامکانی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ علی المشارکۃ، مشارکت کا معنی شرکت کرنا، باب مفاعلت سے مصدر ہے۔ فی مثل هذه المناسبۃ السعیدہ، اس مبارک تقریب میں، مناسبت کا معنی کیا کر لیں گے؟ تقریب، پارٹی، مبارک، اس مبارک تقریب میں یا اس جیسی مبارک تقریب میں میں شرکت نہیں کر پایا۔ رغم تصمیم، رغمہ کا معنی ہوتا ہے باوجود کی، باوجود، تصمیم، صمم یصمم کا معنی ہوتا ہے پلان کرنا۔ برنامج کا معنی پروگرام، برامج اس کی جمع، اور لذالک اس کے لیے، یعنی کہ وہاں پہنچنے کے لیے اپنا پروگرام سیٹ کرنے کے باوجود میں اس جیسی مبارک تقریب میں شرکت نہیں کر پایا۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، لم اقدر علی۔ تو دیکھیں، اگر کوئی کام آپ کو کرنے کو کہا گیا ہو لیکن آپ نہیں کر پائے تو آپ کہیں گے لم اقدر علی الکتابت، یعنی کہ آپ کو یہ استعمال کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو کام ہے وہ مصدر لکھنا ہے۔ مثلا آپ کے والد نے آپ سے کہا تھا بازار چلے جاؤ، تو آپ ان سے کہیں گے اگر نہیں جا پائے ہیں، لم اقدر علی الذهاب الی السوق، لم اقدر علی الذهاب الی السوق۔ اس طرح سے استاذ نے آپ سے کہا تھا کہ تمرین لکھ لینا، لیکن آپ نہیں لکھ پائے، لم اقدر علی الکتابۃ التمرین، یا اعلیٰ کتابت التمرین، مضاف لے کر دیں تو اچھا رہے گا۔ تو اس طرح سے، یا اگر آپ کر سکتے ہیں تو انا اقدر علی الذهاب الى السوق، انا اقدر علی القراءۃ هذا الكتاب، انا اقدر علی التکلم باللغۃ العربیہ۔ اس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں ان جملوں کو۔ اچھا، لم اقدر کی ہی جگہ پہ ہم لا استطيع بھی استعمال کر سکتے ہیں، استطاع يستطيع بھی استعمال کر سکتے ہیں، قدر يقدر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَاذَا فَعَلَ بِكَ يَا خُويَا، یعنی کہ آپ کے ساتھ میں کیا ہو گیا تھا، ماذا فعل بِكَ یا خویا،
فعل بکا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ میں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال یعنی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. یہ کب استعمال کرتے ہیں ہم کہ جب تھوڑی بہت پرابلم ہو، لیکن اس وقت بھی آپ اللہ کا، ہر حال میں ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا. تو اس وقت آپ کہیں گے الحمدللہ علی کل حال. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کسی پریشانی میں ہے، تب وہ جا کے الحمدللہ کہہ رہا ہے. ورنہ تو آپ کہیں گے تمام کل شیء علی احسن ما یرام، ہر چیز بہتر ہے. تو آپ کہیں گے اگر ساری چیزیں بہتر ہوں. بہرحال والذی حدث بینی و بین المشارکۃ فی ھذا الاحتفال ہوا، جو چیز حدث یحدث واقع ہونا، وقع یقع، حائل ہونا، حال یحول، حائل ہونا، والذی حال یا والذی وقع بینی و بین المشارکت، میرے اور اس شرکت کے درمیان. کہاں شرکت؟ فی ھذا الاحتفال، اس تقریب میں شرکت کے درمیان جو ہوا تھا. اچھا، احتفال کا معنی آپ نے فیض العدم میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جی، جلسہ، الاحتفال السنوی، سالانہ جلسہ. تو احتفال کا معنی جلسے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا چھوٹی موٹی تقریب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو میرے اور اس پروگرام میں شرکت کے درمیان واقع ہوا تھا، ہوا انہو، وہ یہ ہے، فی تلک اللحظۃ التی، کہ جس وقت، اللحظہ کا معنی وقت، موقع، مرحلہ، جس وقت، لحظات اس کی جمع ہے، التی کنت اجہز، جہز یجہز، تیاری کرنا. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، ہے نا قرآن پاک میں آپ نے پڑھا 13ویں پارے میں. تو جہز یجہز کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا. اسی سے جہیز وغیرہ بھی بنتا ہے، کیونکہ سامان ہوتا ہے نا بہت سارا تیار ہوتا ہے. اچھا، اور ایک لفظ جہاز بھی استعمال کرتے ہیں، سر جیم کے کسرہ کے ساتھ میں جہاز. جہاز کا معنی ہوتا ہے سیٹ، کوئی بھی سیٹ، یعنی جہاز الٹیلیفون، ٹیلیفون سیٹ. جہاز التلفزیون، ٹیلی ویژن سیٹ. ایک سیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاز کا لفظ. اچھا، کنت اجہز نفسی، کہ جس وقت میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، یعنی کہ میں خود تیار ہو رہا تھا. فیہا، جس فیہا میں ہا کا مرجع وہی لحظہ ہے. للتحرک الیکا، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا انہوں نے، تحرک الیکا. للذہاب الیکا تو ہم جانتے تھے، ایک نیا لفظ ہمارے سامنے، تحرک الیکا. تو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہوں انا اتحرک الیکا، یعنی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. ہوا یتحرک الی کل یوم، وہ میرے پاس روزانہ آتے ہیں. تو تحرکا کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا. یہ استعمال یہاں پر اچھا ہوا ہے، یاد رکھیں آپ. اچھا، تو ترجمہ ہو گیا کہ جس وقت میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اتانی ابنی الاصغر، میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا. حامد، وہ کون تھا؟ وہ حامد تھا. وهو يستأذن في الرحلة التربوية إلى مدينة آکرا لزیارة التاج محل مع صديقه عادل، کہ وہ رحلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹور، سفر. اور تربویہ کا معنی تعلیمی. آپ جانتے ہوں گے کہ اکیڈمک ٹور ہوتے ہیں اسکولز میں، اکیڈمک ٹور. تو وہی اکیڈمک ٹور کے لیے وہ تاج محل دیکھ اپنے دوست عادل کے ساتھ. لاسٹ سے ترجمہ، کبھی بھی لمبا جملہ اگر ہے تو لاسٹ سے ترجمہ اٹھایا کریں. اپنے دوست عادل کے ساتھ تاج محل دیکھنے کے لیے وہ ایک اکیڈمک ٹور میں آگرہ جانے کی اجازت چاہ رہا تھا. ترجمہ ہو گیا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ تو بار بار سن سکتے ہیں. فاستمعت له واذنته لذلك، پھر میں نے اس کی بات دھیان سے سنا اور میں نے اس کو اجازت دی. ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استمع. تو سمع کا معنی سننا، استماع کا معنی غور سے سننا. آپ نے دیکھا قرآن پاک میں کیا کہا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، فَاسْتَمِعُوا. تو وہاں پہ استماع آیا ہوا ہے کیونکہ غور سے سننا ہے. اچھا، تو میں نے اس کی بات دھیان سے سنا. وَأَذِنْتُهُ لِذَلِكَ، اذنا یا اذنو، بڑا اچھا لفظ ہے یہ بھی. جیسے طالب علم نے مجھ سے اجازت مانگا تو میں نے اسے جانے کی اجازت دے دیا. تو استأذننی الطالب فأذنته للذهاب، تو جس کو آپ اجازت دے رہے ہیں اس کو مفعول بنائیں گے. جس چیز کے لیے اجازت دے رہے ہیں اس پہ آپ لام حرف جر داخل کریں گے. میں نے آپ کو لکھنے کی اجازت دے دیا، اذنتک للکتابتی. اچھا، آپ کو کہنا ہو کہ میرے والد نے مجھے سونے کی اجازت دے دیا، اذننی ابی للنوم. ٹھیک ہے. میں کہوں گا ما اذنت احدا لاستخدام الجوال، موبائل چلانے کی میں نے کسی کو اجازت نہیں دیا، مثال کے طور پر.
ففرح وسارع إلى الاتصال الهاتفي بصديقه لتصميم برنامج الرحلة، پھر وہ خوش ہو گیا. سارع الی کا معنی تو بہت تیزی سے جانا، ایک ہوتا ہے ذہبا، ایک ہوتا ہے سارا، یعنی دوڑ پڑنا ہے نا. چھوٹے بچے اگر کسی بات کی اجازت اگر پا جائیں تو ہمارے خوشی کے وہ پھولے نہیں سماتے. تو ففرح وسارع، وہ خوش ہو گیا اور بھاگا. کہاں بھاگا؟ إلى الاتصال الهاتفي بصديقه لتصميم برنامج الرحلة، اس سفر کے پروگرام کو طے کرنے کے لیے، اپنے دوست سے رابطہ کرنے کے لیے وہ تیزی سے بھاگا. اب سبق کافی لمبا ہو رہا ہے، اب یہیں پہ میں بند کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو جتنے بھی الفاظ میں نے بتایا ہوا استعمال کے لیے، خاص کر کے بھائی آپ لوگ نا اس کو اپنی طرف سے بھی جملے کچھ لکھ لیں اس میں، اور تاکہ بہتر ہو آپ کے لیے. اگر کچھ اور بھی اگر آپ کو کہیں کچھ بھی لگے نا ذرا سا بھی ضرور پوچھا کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.